امریکہ اور ایران کے مابین پرماننٹ پیس کے حصول کے لیے ایران نے پاکستان کے ذریعے 14 نکاتی پیس پلان پیش کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 14 نکاتی تجاویز میں عدم جارحیت کی ضمانتیں، امریکی افواج کا انخلاء شامل ہے، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، ایرانی منجمد اثاثوں کی بحالی، پابندیوں کا خاتمہ اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بھی ایرانی نکات میں شامل ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی ایران کے بھیجے گئے منصوبے کا جائزہ لیں گے اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایران کا منصوبہ قابل قبول ہوگا۔ اس بیان کے ذریعے امریکی صدر نے پہلے ہی اندیا دے دیا ہے کہ وہ ایرانی تجاویز کو اتنی آسانی سے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ادھر IRGC نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے تصفیہ چاہتا ہے یا دوبارہ تصادم کی جانب جانا چاہتا ہے۔ کیا معاملات پھر سے آل آؤٹ تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ چین نے کہا ہے کہ وہ ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں نشانہ بنائی گئی 5 کمپنیز کے خلاف امریکی پابندیوں کی تعمیل نہیں کرے گا۔ چین نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی خریداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ چین کا کھلے عام امریکی پابندیوں کو نہ ماننا کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا امریکہ کی عام ٹویسٹنگ ٹیکٹک اب کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی اور بین الاقوامی خبروں اور آپ کے سوالوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، آج ہے 3 مئی 2026، 3 مئی 2026۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب، پرپوزل امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا لیکن اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی تھیں، اور اب ایرانی نیوز ایجنسیز جو رپورٹ کر رہی ہیں وہ 14 نکات ہیں جو امریکہ کے حوالے کیے گئے ریویو یا ریوائز کرنے کے بعد۔ تسنیم نیوز ایجنسی اور پریس ٹی وی نے جو رپورٹ کیا ہے ان 14 نکات کی تفصیل میں ایک ایک کر کے ہم جائیں گے، لیکن ایک طرف 9 نکات ہیں امریکہ کے، دوسری طرف ایران کے یہ 14 نکات ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ دونوں ابھی بھی اپنے اپنے پوائنٹ پہ موجود ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اب جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ اب آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا باڈی لینگویج کیا تھی یا الفاظ کیا تھے، پہلے اس کو شامل کرتے ہیں۔ Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. If we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging. ہاں سیٹ صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ اس کی تفصیل کا غور سے جائزہ لیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ شاید ابھی تک ایران نے اپنے اقدامات کی قیمت ادا نہیں کی، انہیں وہ قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ 14 نکات دیکھیں ایران کے، تو اس میں ہمیں یورینیم افزودگی کے معاملے پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور دوسری طرف یورینیم افزودگی کے معاملے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا خاص۔ تو اب کیا ہوگا؟ اچھا، کل کے پروگرام میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، اور آج خبریں یہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ناٹ ایکسیپٹیبل، ان کے 9 پوائنٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، ان کے 14 پوائنٹس ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اور وہ جو ایک پروپوزل تھی کہ چلے شروع میں آپ اپنا بلاکیڈ اٹھائیں اور ہم اپنا بلاکیڈ اٹھاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں ان 7 پوائنٹس کے اوپر، تو میرا خیال ہے ایک تو سولوشن یہ ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ سارے پوائنٹس ہیں، ہمیں ایکسیپٹیبل تو نہیں ہے مگر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سب کے اوپر، اور دوسری طرف سے ایران یہ کہہ دے کہ ہمیں یہ آپ کے 9 پوائنٹس میں سے فلانا فلانا پوائنٹ ایکسیپٹیبل نہیں، مگر چلے کوئی نہیں، بات تو کر لیتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ دونوں طے کر کے کہ ہم ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے، اچھا، ایران کی ایشوز کی اور امریکہ کی ایشوز کے اوپر، مگر اس سے پہلے کچھ قدم اٹھائیں گے جس کے ساتھ ملاقات ہو سکے، اور یہ جو طے کرنا ہے کہ کیا ڈسکس کرنا ہے کیا نہیں کرنا، فائنل کیا کرنا ہے، وہ پھر آمنے سامنے بیٹھ کے ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ آپشن مجھے نظر آتی ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ امریکہ واپس جنگ پہ چلا جائے اور امریکہ جو ہے پھر سے بمباری کرے، اور جیسے کل کے پروگرام میں میں نے کہا ان کی آئل انسٹالیشنز کے اوپر کرے، اور تاکہ ایران کی ایکسپورٹ آف آئل جو ہے وہ کم ہو جائے اور ایران کو اور بھی تکلیف ہو۔ اچھا، تو یہ 2 آپشنز ہیں۔ آئی ڈونٹ نو اس وقت کیا کس طرف جا رہا معاملہ، مگر میرا جو اپنا خیال ہے وہ یہ، میرا خیال ہے کہ وہ ملٹری آپشن ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرے گا، اور اس کے بعد پھر شاید یہی باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہی طے ہوگا کہ اچھا جی اب ہم ملنے کے لیے تیار ہیں، اور ایجنڈے کے اوپر یہ 2-3 ایشوز ہیں، اور 14 نہیں ہے اور 9 نہیں ہے، 2-3-4 ایشوز ہیں۔
ان کو ڈسکس کریں گے, یہاں سے باقی ایشوز جو نکلیں گے وہ پھر وہاں ڈسکس کریں گے. تو یہ تو ابھی بھی میکسیمم ڈیمانڈز ہیں دونوں طرف سے. اچھا, اب تو مجھے جو چیز کا جو انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو تکلیف ہو رہی ہے, اور تکلیف کی وجہ سے وہ یہ مختلف آفرز کر رہا ہے, اور اگر تکلیف کو بڑھایا جائے تو شاید ایران کوئی اچھی ڈیل ہمیں دے دے. تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اور تکلیف دے گا بلاکیٹ کی وجہ سے, اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے, بلاکیٹ کی وجہ سے. اچھا, تو کیا یہ اسیسمنٹ کریکٹ ہے؟ اگر تو یہ اسیسمنٹ کریکٹ ہے تو پھر تو یہ ضرور ہے کہ ایران جو ہے وہ پہلے کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. مگر اگر یہ اسیسمنٹ کریکٹ نہیں ہے, اگر یہ غلط بات ہے کہ ایران کو بہت تکلیف ہو رہی ہے بلاکیٹ سے, اور بلاکیٹ کو اگر 10-15-20 دن اور چلایا جائے تو اور بھی پریشر پڑ جائے گا ایران کے اوپر, تو اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وائی شوڈ ایران, کیوں ایران آئے گا ٹیبل کے اوپر؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کر لیں آپ بلاکیٹ. تو پھر امریکہ کے اوپر پریشر پڑ جائے گا, بیکاز امریکہ کے اوپر جو پریشر پڑ رہا ہے اس کے بارے میں تو آج بھی ایک نئی افسوس کی رپورٹ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگز جو ہیں اور گرتی جا رہی ہیں, اور انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور ڈس اپروول مڈ ٹرمز کی تو لیڈ کو, ڈیموکریٹس کی لیڈ بڑھتی جا رہی ہے 1%, 1 پوائنٹ ایوری منتھ لٹرلی, اور ابھی 6 مہینے پڑے ہیں. تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بالکل ریپبلکن پارٹی اڑ جائے گی مڈ ٹرمز کے اندر. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ تو ہر پریزیڈنسی کے دوران مڈ ٹرمز کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو ووٹ شوٹ ملتا ہے, مگر یہ بات تو اس سے بہت بڑی بڑھ کے ہے. یہ تو ایک سویپ مل جائے گی ریپبلکن کے خلاف ڈیموکریٹس کو, اور اگر اتنی اسٹرانگ کانگریس بن گئی ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں تو پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ کا سروائیول ایز پریزیڈنٹ مشکل ہو جائے گا. تو یہ سارے ایشوز امریکہ میں اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو احساس ہوگا ان باتوں کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نیا حل اگلے 7 دن 10 دن کے اندر نکلے گا. یا تو ایک نئی اگریمنٹ ہوگی کہ اچھا جی دونوں سائڈ نے اگری کر لیا کہ یہ پوائنٹس ڈسکس ہوں گے اور باقی نہیں ہوں گے, یا سارے پوائنٹس ڈسکس ہوں گے بیٹھ کے, اور یا یہ ہوگا سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گی, یا یہ باتیں ابھی بھی چلیں گی 2 ہفتے اور, کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کو تکلیف دینی ہے بلاکیٹ کی وجہ سے, یا پھر امریکہ جو ہے بمباری کرے گا اور اس کے بعد واپس ٹیبل کے آنے کی کوشش کرے گا. اب میں اس پہ جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں جو میرا اسیسمنٹ ہے, اور میری یہ ذاتی اسیسمنٹ نہیں ہے, یہ امریکن ایکسپرٹس کی اسیسمنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز امریکہ میں اور یورپ میں ان کی اسیسمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایران کو اس بلاکیٹ سے زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی. ان کا یہ کہنا ہے, اور یہ تھوڑا بہت ڈیٹا کا ایشو ہے, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اس علاقے میں, تو 8 جہاز وہ ہیں اور 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, اور ایک اور جہاز ہوتا ہے جو کہ واچ کرنے کے لیے 11. یہ جو 11 ہے یہ تو صرف ایئر کرافٹ کیریئرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یہ باقی ڈسٹرائرز اور فریگیٹس جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ایرانین ٹینکرز کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے, یہ تو اپنے آپ کو دور بیٹھے ہوئے بچا کے اپنے آپ کو ایئر کرافٹ کیریئرز کو. اچھا باقی اور اس کے علاوہ کون سی نیوی ہے؟ ان کا ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ 11 اور جہاز ہیں امریکہ کے پاس انٹرسیپشن کے لیے, اس سے زیادہ نہیں ہے اس علاقے میں. اچھا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ 11 جہاز ہیں, اگر 11 ایرانین جہاز آ رہے ہیں ٹینکرز, تو ان کو ایک ڈسٹرائر جو ہے وہ ایک کے پیچھے لگ کے اس کو روک لے گا, اس کو روک کے سیز کر لے گا. تو اگر 100 آ رہے ہیں تو پھر کیا کرے گا, یا 50 آ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ باقی تو نکل جائیں گے, ہر ایک کے پیچھے تو نہیں جا سکتے نا, وہ تو نکل جاتے ہیں آگے جی. تو یہ 11 جو ہے زیادہ سے زیادہ کسی ایک دن یہ 11 ایرانین ٹینکرز کو روک سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں روک سکتے. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو خبریں مل رہی ہیں, اور جو امریکہ جس کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہا اور جان کے نہیں کر رہا because انہیں پتا ہے کہ لائن پٹ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کیا گلف سے جن جہازوں کو ایران اوکے کر رہا ہے وہ تو 100 کے قریب ہے. 100 کے قریب ٹینکرز گلف سے جا رہے ہیں, کچھ ایران کو پیسے دے کے جا رہے ہیں, کچھ ایران کے اپنے ہیں جو تیل لے جا رہے ہیں وہاں سے,
اور امریکہ کو یہ نہیں پتا کہ کون سے جہاز ہیں جو کہ ایران کا تیل لے جا رہے ہیں، کیونکہ سارے جہاز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے جو کہ وہ ایرانین پورٹ سے نکلے، ان کو ٹریک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اگر کر بھی لیں ان کو ٹریک، تو اگر 30-40 جہاز جا رہے ہیں ایران سے یا 20 بھی جا رہے ہیں تو ان کو آدھے سے زیادہ ان میں سے نکل جائیں گے. تو یہ دس از ناٹ مائی اسیسمنٹ، دس از دی اسیسمنٹ آف ملٹری کمانڈرز ان امریکہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاکیڈ نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے سارا. جی اسی لیے ایران جو ہے آرام سے اس بلاکیڈ کو ٹیکل کر لے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کو. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ سارا ایشو ہے کہ یہ بلاکیڈ جو ہے وہ کہتے ہیں لافنگ میٹر، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ باتیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ کوئی خاص افیکٹو بلاکیڈ نہیں ہے. 11 جہازوں کے ساتھ آپ اتنا بڑا سمندر کو آپ بلاک نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ روکیں گے، آپ جہاز کے اوپر چڑھیں گے، وہاں ان کو روک کے پھر جہاز کو ادھر، مطلب اٹس اے فل فلیشڈ آپریشن. کسی ایک ٹینکر کو روکنا اینڈ اس کے ڈاکیومنٹس چیک کرنے اور سارا کچھ، اور پھر اس کو جانے دینا یا آنے دینا. تو آئی تھنک یہ بلاکیڈ جو ہے از ناٹ ویری افیکٹو. یہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ دس از ناٹ اے ویری افیکٹو بلاکیڈ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر کوئی خاص پریشر نہیں ہے. اگر پریشر ہے تو وہ گلف کے اسٹیٹس کے اوپر ہے جن سے ایران اب پیسے لے رہا ہے کیا آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر پریشر ہے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اور کمپنیز کا جو آئل خرید رہی ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور جن کی آئل فیسلٹیز جو ہے وہ جنگ کے دوران ڈسرپٹ ہو گئی ہیں، جس میں کچھ سعودیز ہیں، زیادہ تر قطر والے ہیں اور یو اے ای والے اینڈ سو آن. تو یہ سچویشن ہے. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے پیچھے ہٹے گا. ایران پہلے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اس کا لب لباب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا، اور ڈومیسٹک اکانومی کا، ڈومیسٹک ریٹنگز کا، ڈومیسٹک انفلیشن کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا، ایلائز کا، یہ سب کا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہے. اور ایران کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے جو کہ سگنیفیکنٹ ہو. پریشر تو ہوتا ہے بٹ نتھنگ سگنیفیکنٹ. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہے گا کہ ایران کے اوپر پریشر بڑھایا جائے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے اس کے ذہن میں جو کہ اس کے دوست جو ہارڈ لائنرز ہیں اس کو کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بمباری اور کرو. ایران کے ٹینکرز کو روکنا تو اتنا آسان نہیں ہے، مگر ان کے آئل فیسلٹیز جو ہیں، کارگ آئلینڈ کو اٹیک کرو، اس کو ڈسٹروائے کرو، کارگ آئلینڈ کو بالکل ناک آؤٹ کر دو، اور بھی 1-2 آئلینڈز ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان کو اٹیک کر کے ختم کرو. ظاہر ہے پھر اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ یو ای اور ادھر ادھر کے جو اثاثے ہیں امریکہ کے ان کو اٹیک کرے گا، اور اس کے ساتھ ساری گلف کی جو سپلائی لائن ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی. اینڈ اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں ایکسیپٹ دیٹ آئل ول گو اپ فردر، اور پیٹرو ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. سیٹھی صاحب، اس میں دونوں طرف سے جو بیانیے کی جنگ لڑی جا رہی ہے اس سے کائنڈ آف مائنڈ گیمز بھی کہا جاتا ہے کہ پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب ایک امپاسبل وار اور بیڈ ڈیل، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور تہران نے ایک ڈیڈ لائن بھجوا دی ہے کہ وہ بلاکیڈ اٹھائے، امریکہ فوری طور پر اس محاصرے یا ناکہ بندی کا خاتمہ کرے، کیونکہ یورپ ہو یا رشیا ہو یا چائنا ہو، انہوں نے اب امریکہ کو یا واشنگٹن کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. آپ کا انالیسس یہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں بلاکیڈ ہٹانا پڑے گا کسی بہانے سے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تہران نے کوئی ڈیڈ لائن بھیجی ہے تو پاسداران انقلاب کی جانب سے کوئی قدم آگے بڑھے اور اٹیک کیا جائے؟ نہیں، ایران نہیں اٹیک کرے گا. ایران ول ہولڈ آؤٹ. اٹیک امریکہ کرے گا، ایران کاؤنٹر اٹیک کرے گا. تو وہ تو یا پھر بیٹھ جائے گا ایسے، ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ کر کے دیکھ لے آپ، جو کہ امریکہ زیادہ دیر نہیں کر سکتا، بیکاز جب تک آئل سپلائیز ڈسرپٹڈ ہے اس کا جو امیڈیٹ امپیکٹ ہے وہ امریکہ کے اوپر ہے. دنیا کے اوپر تو ہے مگر بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے اوپر ہے، ریپبلکن پارٹی کے فیوچر پراسپیکٹس کے اوپر ہے. تو ڈیڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ آئی آر جی سی کا یہ کہنا کہ ہم نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے، کتنا عرصے کی ڈیڈ لائن ہو سکتی ہے؟ وہ 30 دن کی؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیے ایران کہہ رہا ہے کہ 30 ڈیز کے لیے سیز فائر ایکسٹینڈ کریں اور اس کے دوران بات چیت کر لیں. تو اب یہ 30 ڈیز کے اندر تو بہت کچھ ہو جائے گا میرا خیال ہے. اسی لیے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سیز فائر 30 ڈیز کے لیے کریں. بٹ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں کرے گا 30 ڈیز کے لیے سیز فائر ایکسٹینڈ. اس وقت سیز فائر تو
ڈی فیکٹو چل رہا ہے نا. جی مگر آپ دیکھا آپ نے کہ ادھر لیبنان کے اندر اسرائیل تو اٹیک کر رہا ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے, تو یہ سیز فائر کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسرائیل تو مانتا نہیں ہے اس چیز کو. اور یہ So I اس think, شرائط میں شامل ہے, لبنان کا معاملہ ایران کی شرائط میں yes, شامل ہے. جی بالکل شاید بھی شامل ہے, جی ہاں بالکل. سو آئی تھنک اس میں تو اب ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایگزٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایران کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ مذاکرات پھر سے شروع ہوں. مذاکرات شروع کرنے سے پہلے امریکہ کو اپنی طاقت دکھانی پڑے گی کہ ہم نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, اپنی بات منوا لی, اب آپ جا کے بات کریں. تو وہ تو صرف یہی ہے کہ ایران کی آئل سپلائیز کے اوپر اٹیک کیا جائے. اچھا, کیونکہ بلاکیڈ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, وہ تکلیف نہیں ہوئی جو امریکہ چاہتا تھا. تو ایسے میں اسرائیل کی جانب سے F-35 فائٹر جیٹس کا جو فلیٹ ہے اس کو ڈبل کرنے کا فیصلہ اور مزید ویپنز کا بھی فیصلہ. دوسری طرف سینٹ کام کے ہیڈ کے ساتھ اسرائیلی چیف آف سٹاف کی بھی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ایران کے خلاف کارروائیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. سٹ صاحب, دوسری طرف کانگریس کو بائی پاس کر کے ایلائز کے لیے جو $8.6 بلین کے ویپنز سپلائی کرنے کا امریکہ ارادہ رکھتا ہے اور کر رہا ہے ایسا, یہ سب چیزیں تو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو آپ ہنٹ دے رہے ہیں کہ امریکہ یہ کرے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے, آپ نے بتا دیا ایسے ہی. بٹ another interesting thing جو کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے سارے انالیسز میں, جب سے یہ جنگ چھڑی ہے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ چائنا نے ابھی تک اپنی پاور شو نہیں کی. یہ کل ہم بات کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چائنا کی کامرس منسٹری کی جانب سے یہ سامنے آ گیا کہ ہم پابند نہیں ہیں امریکی پابندیوں پر عمل درآمد کے. امریکہ نے جن ریفائنریز کے اوپر سینکشنز اپلائی کی ہیں. سیٹ صاحب, یہ کتنا بڑا اعلان ہے چائنا کی طرف سے اور اس کا ریپل ایفیکٹ, ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جان کے کیا ہے تاکہ جب 15 تاریخ کو ملاقات ہو شی جنگ سے تو وہاں کچھ لین دین کی بات ہو. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو پھر اقدامات کرنے پڑتے ہیں نا کہ پھر پیچھے ہٹنے کے لیے. تو یہ اس قسم کی چیز کی ہے, تھوڑا سا پریشر ڈالنے کے لیے چائنا کے اوپر تاکہ جب بات چیت ہو تو کچھ لین دین کی بات ہو. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سینکشنز جو اس نے 5 سو کالڈ ٹی پاٹ ریفائنریز, یہ ریفائنریز ہیں, یہ جو سارا تیل آتا ہے چائنا سے, اس کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ جو ہے وہ یہ ریفائنریز لیتی ہیں. اچھا, اب یہ چھوٹی چھوٹی ریفائنریز ہیں مگر یہ کوسٹ پہ ہیں تو یہ لیتی ہے تیل. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہ ریفائنریز نے براہ راست ایران سے تیل خریدنا بند کیا ہوا ہے. اور یہ کرتے کیا ہے کہ یہ تیل جو ہے کسی مڈل مین کے ذریعے یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. ٹینکر کے اندر تیل لوڈ ہو جاتا ہے ایران کا, وہ ہائی سی پہ آ جاتا ہے, ہائی سی کے بعد یہ ملیشیا چلا جاتا ہے. ملیشیا میں کاغذات وہاں کسی نے خریدا ہوتا ہے, وہ تیل وہاں بک جاتا ہے, وہاں سے پھر تیل جو ہے ری ایکسپورٹ ہو جاتا ہے ٹو دیز ریفائنریز. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک حد تک تو بچا کے رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہ لگے کہ ہم ڈائریکٹ کچھ ایران سے لے رہے ہیں, کیونکہ یہی اسی قسم کی سینکشنز کی ایشو تھا. کیونکہ ڈونٹ فرق, اب ہم بھول جاتے ہیں سینکشن سے پہلے سے لگی ہوئی, پہلے سے لگی ہوئی 2025. جی 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 بالکل, کہ جو بھی, اور اس کے اندر انڈیا کے اوپر بھی سینکشن تھی اور پاکستان پہ بھی ہیں اور سب کے, یہ چائنا پہ بھی سینکشنز تھی. مگر کچھ ملکوں کے لیے امریکہ نے ہاتھ ہول ہی رکھا ہوا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں, ایویڈ کر لے کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا. اسی لیے انڈیا کو انآفیشلی انہوں نے کہا تھا کہ آپ لیتے رہے, اب آفیشلی کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں لے سکتے. اس لیے انڈیا نے بھی اپنی امپورٹ جو ہے وہ رشیا سے بڑھا دی اور ایران سے کم کر دی. اچھا, اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب چائنا نے ایک قانون پاس کر دیا, 2 قانون پاس کیے جس پہ بیزلوم لباب ان کا یہ ہے کہ ہم ان سینکشنز کو نہیں مانتے, ہمارے قانون کے خلاف یہ سینکشنز انلیگل ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز کو آپ نہیں روک سکتے فرام ٹریڈنگ. اور اس لیے یہ جو 5 کمپنیز ہیں چائنا کی, یہ جو ریفائنریز ہیں, ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ سینکشنز امریکہ کی جو آرڈر ہے اس کو مانا تو پھر آپ ہمارے ڈومیسٹک قانون کے خلاف, آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. ان ادر ورڈز آپ نے یہ قانون کو نہیں ماننا. اچھا, اب مسئلہ یہ بن گیا ہے
کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا کہ آپ نے خریدا پھر پیسے بھی تو دینے ہوتے ہیں نا، تو ماننا نہ ماننے والی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، یہ تیل خریدتے ہیں، تو اس کی پیمنٹ چائنیز بینک کے ذریعے ڈالر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر یہ کمپنیز تیل خریدتی ہیں اور ڈالر میں چائنیز بینک کو دیتی ہیں، اور چائنیز بینک جو ہے وہ ان کو پیسے دے دیتا ہے، اور وہ انٹرنیشنل امریکن سوئفٹ سسٹم استعمال کر کے ٹرانسفر کرتا ہے پیسے، تو وہ بینک کے اوپر بھی سینکشن لگ جاتی ہے، اس کو بھی سوئفٹ سسٹم سے باہر نکال دیا جاتا ہے انڈر امریکن لا. اور کیونکہ امریکن کنٹرول کرتے ہیں سوئفٹ کو، تو وہ تو کوئی بینک افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ سینکشن ہو تو جاتی ہے افیکٹو. تو اس لیے اب چائنا کو کرنا کیا پڑے گا؟ جی، ایک تو یہ کہ شاید وہ جو طریقہ ابھی چل رہا ہے کہ جی وہ ملیشیا کے ذریعے یا ادھر کے ذریعے تھرڈ یا پارٹی ادھر کے کے ذریعے. ذریعے تھرڈ یا فورتھ پارٹیز کے ذریعے یہ تیل خریدتے رہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ پھر وہ ڈالر میں پیمنٹ ہی نہ کریں، پھر وہ ایران سے کہیں کہ ہم ڈالر میں پیمنٹ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو یوان میں پیمنٹ کریں گے. تو اور وہ تو پھر امریکن سسٹم کے باہر ہی رہے گا، تو وہ تو ٹریس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا، اب ہم نے سنا تھا، اور آپ کو پتا ہے میں کب سے یہ آرگیومنٹ دے رہا ہوں کہ ایک پیرلل سسٹم چائنا رشیا برکس والے بنا رہے ہیں، جس کے اندر ڈالر کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم کی جائے، اور اس کے اندر یوان کی پیمنٹس آلریڈی ہو بھی رہی ہیں، یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا. تو وہ سسٹم جو ہے اس کو میرا خیال ہے اب سپیڈ اپ کر دیا جائے گا چائنا کی طرف سے. اچھا، اور اگر وہ سسٹم سپیڈ اپ ہو گیا تو وہ ڈالر کو انڈرمائن کرے گا. تو ایک طرف تو یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اب پریشر پڑ گیا چائنا کے اوپر اور روس کے اوپر اور یہ باقی ملکوں کے اوپر کہ بھئی بہت ہو گیا، اب یہ تو سارا وقت دھمکی ہی دیتے رہتے ہیں. اب تو ہمیں جو پہلے ہم کر رہے تھے اب کھل کے ہمیں کرنا ہے ڈالر کے خلاف، اور ہم نے روبل اور یوان کے اندر اور کرنسیز کے اندر ہم نے ٹریڈنگ کرنی ہے، اور یہ سوئفٹ سسٹم کے باہر نکلنا ہے اور اپنا سسٹم کے اندر رہنا ہے. اور میرا خیال ہے یہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ معاملہ جو ہے یہ رہے گا اور کانفلکٹ بنے گی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے بڑھ جائیں گے، اور وہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ امریکہ کے ایونچولی جو ہے آخر میں وہ آ کے امریکہ اور چائنا کے ہوئے. بیکاز میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹو ہے امریکہ کا اور ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو. شارٹ ٹرم تو یہ ہے کہ ایران کو ختم کیا جائے اور مڈل ایسٹ کو قابو کیا جائے، مگر لانگ ٹرم یہ حصہ ہے اس پروجیکٹ کا جس میں چائنا کو اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے، وہ جو بڑھ رہا ہے سپر پاور، اس کو روکنا ہے، اور امریکہ کی جو ڈکلائن ہو رہی ہے لانگ ٹرم، اس کو روک کے امریکہ کو مضبوط کرنا ہے، اور انرجی پالیٹکس کرنی ہے. اور اس انرجی پالیٹکس جو ہے دس از پارٹ آف دیٹ ہول پروجیکٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 15 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سے ایشوز کی ریزولوشن ہوگی کہ کیا کس طرف آگے ہم نے بڑھنا ہے اور کیا نہیں. اسی لیے میری توجہ اب جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے اوپر اتنی نہیں ہے جتنی اب ہماری ہونی چاہیے کہ چائنا اور امریکہ کے دوران کیا باتیں ہوں گی اور کیا پوزیشنز لی جائیں گی اور کیا اس کے نتائج ہیں. سر صاحب، اس سے پہلے چائنا نے ریئر ارتھ کارڈ استعمال کیا تھا، یہ پچھلے سال ایسا بھی ہوا تھا. تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے ریئر ارتھ کے اوپر اپنی بالادستی کو چائنا استعمال کر سکتا ہے؟ کر نہیں سکتا، کرے گا اور کر رہا ہے، آلریڈی کر رہا ہے اور بھی کرے گا. تو اس لیے اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں امریکن ویپنز پروگرام کے اندر بہت ان کی ہے. تو یہ تو this is why I'm saying نا کہ یہی چیزیں ڈسکس ہوں ان چائنا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم ریئر ارتھ کا یہ کر دیں گے، اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے. تو آئی تھنک یہ سنو بال ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کا. آپ یہ کریں گے ہم یہ کریں گے، اچھا ہم کرتے ہیں آپ کرتے ہیں، اچھا پھر ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک تجارت کا اسکلیشن لیڈر ہے. جنگ کا اسکلیشن لیڈر تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے اندر پھنسے ہوئے اس وقت، مگر تجارت کا بھی ایک اسکلیشن لیڈر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان انڈیا نہیں ہے، پاکستان انڈیا محتاج ملک ہے. وہ بیچارے جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے امریکہ کا تو وہ کولیپس کر جاتے ہیں، کیونکہ ساری مگر چائنا جو ہے اٹس بگ انف اینڈ ٹو کاؤنٹر امریکہ. اور امریکن کمپنیز جو ہے پچھلے 20 سال سے جب سے یہ گلوبلائزیشن کا ایشو چلا ہے،
ग्लोबलाइजेशन क्या थी? ग्लोबलाइजेशन ये थी कि अमेरिका से सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो थी वो उठ के इंडिया, चाइना, ताइवान इधर चली गई, क्योंकि ये सस्ते मुल्क थे, यहाँ से सस्ती चीजें बनती थी। अमेरिका के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ी छोटी रह गई है और फोकस्ड है और हाई वैल्यू और हाई टेक इंडस्ट्री। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर जो हो गई है, इसके साथ एक डिपेंडेंसीज, काउंटर डिपेंडेंसीज भी हो गई है। अब फॉर एग्जांपल आपका आईफोन चाइना में बनता है, आपका आईफोन जो है अब इंडिया में बनना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हजारों और आइटम्स हैं जो कि इन मुल्कों में, और ये अमेरिकन पब्लिक इनके बगैर रह नहीं सकती, यूरोप इनके बगैर रह नहीं सकता। आप तो रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कंज्यूमर गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कंज्यूमर गुड्स, तो चाइना को तो तकलीफ होगी अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, मगर ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इनका जो रिटेल इशू है ना, रिटेल थेरेपी जिसे कहते हैं, कि ये कंज्यूमर सोसाइटीज हैं, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेस्ड ऑन मेनी ऑफ दीज आइटम्स। अगर ये आइटम्स महंगे हो गए तो ये तो अमेरिकन और यूरोपियन गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आई थिंक ये सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, हर एक चीज का एक इम्पैक्ट है और काउंटर इम्पैक्ट है। एंड आई थिंक चाइना एंड अमेरिका जब बैठेंगे तो ये सब चीजों के ऊपर ये बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो होनी पड़ेगी और वहाँ रेजोल्यूशन होने पड़ेंगे इन सब चीजों की। और आपने तो ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता है ये मीटिंग भी खटाई में पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मीटिंग ही ना हो पाए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाइना ने ये हार्ड लाइन ले ली है जी, और अगर अगले 10-15 दिन के अंदर अमेरिका ने कोई सैंक्शंस अप्लाई कर दिए और किसी चाइनीज कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो सिचुएशन जो है फिर उसका भी रिएक्शन आएगा। कल को अमेरिका को चाइना कह सकता है फलानी अमेरिकन कंपनी जो है वो चाइना में काम नहीं कर रही, हमने भी लगा दिया सैंक्शन। तो ये तो फिर रुकती नहीं है ना बात, क्योंकि फिर अमेरिकन कंपनीज का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जब उनका नुकसान होगा तो फिर प्रेशर पड़ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो ये इस वक्त बहुत सी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सी डिपेंडेंसीज हो चुकी है। चाइना के अलावा कोई और भी इस कोर्स को फॉलो कर सकता है कि वो सैंक्शंस ना मानने का ऐलान कर दे? ब्रिक्स कंट्रीज हो गई माइनस इंडिया, या कोई और? नहीं, कोई मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सिर्फ चाइना इस वक्त इस पोजीशन में है और चाइना ने अमेरिका को बता दिया है कि वो किसी भी किस्म की धमकियों में नहीं आएगा। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के नतीजे में तिजारती जंग में शिद्दत आएगी, वही स्नोबॉल इफेक्ट जो इन पॉलिसीज के नतीजे में देखने में आ सकता है सामने। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ मकामी सियासत की तरफ आते हैं जिसमें मेल मुलाकातें देखी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी किस नहज पर है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न हुआ सेठी साहब मुझे, आपके दोस्त मोहसिन नकवी साहब जिनको आप शाहजहां के नाम से प्यार से याद करते हैं, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। दूसरी तरफ फिर शहबाज शरीफ साहब जाके बड़े भाई से भी मिले, नवाज शरीफ साहब से भी मिले, और उस मुलाकात में मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। तो किस नौयत की हैं ये मीटिंग्स? बजट की तैयारियां हैं? आयशा, मैं लंदन में बैठा हूँ जी, और तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो कि मॉडल टाउन में क्या हुआ, कमाल करे, और रायविंड में क्या हुआ। अब क्या तुम्हारा मतलब ये है कि अब मैं चिड़िया वहां भी बिठा दूं जाके? आप ये चाहते हैं? नहीं बताओ, ये चाहती हो तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं ये चाह रही थी कि अगर कोई ऐसा कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से तो जाहिर है आप इन इश्यूज़ पर एक्सपर्ट हैं, तो उस पर रोशनी डालनी चाहिए कि क्या वजह बनी, पहले यहाँ हुई मुलाकात फिर वहाँ हुई मुलाकात। नहीं, देखिए, जाहिर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने PSL का फाइनल अटेंड करना है, अच्छा, जो कि मैंने, तो जाहिर है जाके इनवाइट जो है वो ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए तो नहीं करना ना। प्राइम मिनिस्टर साहब को फिजिकली जाके इनवाइट किया जाता है, दिस इज अ प्रोटोकॉल। ऐसे नहीं होना कि जी आ जाओ ना सर जी आज तुझे आना है, नहीं होना। जाके फॉर्मली ये तस्वीर, पहले भी जब वो प्राइम मिनिस्टर गए थे एक दफा, नकवी साहब ने इनॉग्रेशन करनी थी नई बिल्डिंग की, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया था और चीफ मिनिस्टर भी गई थी वहाँ, और खादर भी हाजिर था, छुप के बैठा हुआ था। तो और तो इसलिए तो ये जाना तो पड़ता है। अब आप जो हैं, आपको मैंने पहले भी समझाया है कि आप ये वीडियोस लगा देती हैं और फिर लोगों की शक्लों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देती हैं कि वो तो बड़े सीरियस लग रहे थे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब हुआ ये मत किया करें आप, मेहरबानी करके। हाँ, ये बिकॉज ये इससे कुछ पता नहीं चलता। अगर आप मुझे पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि नकवी साहब तो हमेशा बड़े हम्बल तरीके से बैठते हैं। वो वैसे भी जब आपने देखा नहीं उनका जो लिबास फॉर एग्जाम्पल,
बहुत कम ओकेजन है जब वो सूट पहन के बैठते हैं या टाई लगा के बैठते हैं, वो जीन्स में फिरते हैं, जी। टी शर्ट पहनी हुई होती है उन्होंने, ऊपर जैकेट कभी पहनी हुई होती है, या सिर्फ कमीज पहन के फिरते हैं। अच्छा। उन्हें इन चीजों का शौक ही नहीं है, ऑलराइट। और वो हमेशा बड़े हम्बल तरीके से, जहां भी होते हैं वो हम्बल तरीके से बैठते हैं। तो ये आपका कहना कि वो बड़े हम्बल तरीके से बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर थोड़े से नाराज लग रहे हैं, ये बिल्कुल ये गलत है इंटरप्रिटेशन। अच्छा सेठी साहब, अभी अभी 1000 दिन उनको कैद में मुकम्मल हो गए हैं इमरान खान साहब को, और उनकी पार्टी क्या कर रही है उनकी रिहाई के लिए वो भी सबके सामने है। ऐसे में महमूद अचकज़ई साहब और सलमान अकरम राजा साहब नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी ऑफ पीटीआई उसका ऐलान क्या कर रहे हैं वो सुनते हैं। हमने फैसला कर दिया, हमने पंजाब में गली गली कूचे कूचे जिले जिले जाना है, हम जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, ये हमारा वादा, हम किसी को गाली नहीं देंगे। इज्तिमा कहाँ कमा रहा है? इमरान खान के मुंतखब करदा मशरान लीडरान की रहनुमाई में हम मौजूद हैं, हम कभी नहीं दौड़ेंगे इस मैदान से, हम खड़े हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। कितनी जान समझते हैं आप इस ऐलान में इन हालात में? इस किस्म के मैंने पहले भी बहुत से सुने हैं, इसी अंदाज में ਅਸੀਂ ਇਹ कर देंगे, ਅਸੀਂ वो कर देंगे। देखिए पार्टी तो पॉपुलर है, जज्बा भी है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, और अगर ये पीटीआई वाले फिर ये कोशिश करते हैं कि लोगों को उकसाएं और खड़ा करें और लड़ाई झगड़े करें सड़कों के ऊपर, तो इजाजत नहीं मिलेगी। तो फिर अगर इजाजत नहीं मिलेगी, ये मेरी असेसमेंट है, मुझे क्या पता पॉलिसी क्या होती है इवेंचुअली और नॉट, मगर ये तो पता है ना कि पीटीआई के साथ कोई मुकाबला नहीं करने के लिए तैयार हुकूमत या हाइब्रिड गवर्नमेंट। तो इसलिए अब ये कैसे लोगों को उकसाएंगे, आगे गर्मियां आ रही हैं, जी। अगर करना था तो विंटर के दौरान करते, अब जाके ये अनाउंसमेंट्स करने, पहले क्यों नहीं की 6 माह पहले, या अगर की थी तो क्यों नहीं फुलफिल की। तो अब ये इस ऐसे गरजना, लोग तंग आ जाते, सुन सुन के तंग आ जाते हैं, यार रहते पहले भी गरज दे रहे। तो अब क्या करेंगे, गली कूचों में जाएंगे, क्या करेंगे, दरवाजे जाके खड़काएंगे, लोग कहेंगे हाँ असी तुहाडे नाल हां, मगर यार साडा ते बड़ा मसला है, असी तो बाहर नहीं निकलना। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को कोई फायदा होगा, मगर मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। बेहतर यही है कि कोई रास्ता ढूंढा जाए जिसके साथ खान साहब को कोई रिलीफ मिले और कोई रास्ता आगे खुले, ताकि अगली इलेक्शन जब आती है तो उससे पीटीआई हिस्सा ले सके, और एक ऑपोजिशन का रोल या गवर्नमेंट का रोल अदा कर सके। बहुत से सोल्यूशंस निकल सकते हैं, बट मैं समझता हूँ इट ऑल डिपेंड्स ऑन खान साहब। खान साहब कितनी रियलिज्म को अपनाते हैं या एडवेंचरिज्म का शिकार होते हैं। वी हैव टू वेट एंड सी। अब सेठी साहब, सुहेल अफरीदी साहब को चूज़ किया अली अमीन गंडापुर पे, लेकिन अभी तक वो कोई बड़ा मार्का नहीं मार सके, यहाँ तक कि मुलाकात तक नहीं हो सकी, ना वकला से ना फैमिली से, बावजूद उसके कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके आँख के मसाइल के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से अच्छी इतलात नहीं है, उनके इलाज मुआलजा चल रहा है, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा सकी, ना ही उनके डॉक्टर्स को मुआयने की इजाज़त दी गई। दूसरी तरफ अलीमा खानम साहिबा को भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो पहले इम्पैक्ट क्रिएट करती थी, जैसे ही पार्टी के अंदर से उन पर तनकीद आई वो भी पस मंज़र में चली गई हैं। तो आपके ख्याल में ये जो पॉलिसी अभी तक अपनाई गई है वो इमरान खान साहब को उस नुक्ते पर ले आएगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उन्हें अब अगले इलेक्शन के मामला देखने पड़ेंगे? होना तो ऐसे ही चाहिए, मगर शायद वो वक्त अभी नहीं आया। अभी फिर इनकी ये कोशिश है कि सड़कों के ऊपर निकला जाए और कोई हलचल किए जाए। देखिए अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो जाहिर है कि तो सिचुएशन बदल सकती है इनके हक में, मगर अगर ये कामयाब नहीं होते तो और इनकी सिचुएशन इनके लिए खराब हो जाएगी और खान साहब की भी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। इन हालात के अंदर जो भी फैसला पीटीआई करती है, इनके लीडर्स करते हैं, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर तो गरजना आसान है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वैसे इंटरेस्टिंग, एक लीडर बड़े मध्यम से बात कर रहे हैं, दूसरा लीडर जो है वो, तो अब बात यह है कि आई एम कंसर्न्ड कि पीटीआई कोई ऐसा फैसला ना करे जिसके साथ उनका नुकसान हो जाए। अब ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। जो भी इन्होंने फलसफे के मतलब सियासी फलसफा इख्तियार किया है कॉन्फ्रंटेशन का, वो कामयाब नहीं हुआ, और उसकी वजह ये है कि एक वजह है कि जो रिप्रेशन आती है, जो काउंटर अटैक आती है, वो इतनी सख्त होती है, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ तवक्को ये करना कि आपको कोई रिलीफ मिल जाएगी, इस गलत फहमी में पीटीआई को नहीं रहना चाहिए।
جتنے ابھی تک احتجاج کے راستے تھے, ریزسٹنس کے راستے تھے, پاکستان تحریک انصاف وہ سب ٹرائی کر چکی. اس کے باوجود اگر اس نوعیت کا ایک اعلان ہوتا ہے, وہ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان کی جانب سے, محمود اچکزئی صاحب کی جانب سے, تو یہ اچنبے کی بات ہے اور اس پر بہت سے سوالیہ نشانات ہیں کہ اس وقت اس طرح کے اعلان کا انتخاب کیوں کیا گیا, کہ سچویشن ایسی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اپنے لیے کوئی اوپننگ ڈھونڈنے کی اس وقت ضرورت ہے. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب بہت اہم سوال ٹورنٹو سے عامر احمد کیا جاننا چاہ رہے ہیں پیٹرول بابت؟ امریکہ تیل میں خود کفیل ہے, نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اس کے باوجود امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں مستقل بڑھتی جا رہی ہیں. یہ وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس کے ساتھ ہی ساتھ یو اے ای نے اوپیک سے نکلنے کا اعلان کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ پابندیاں جو ان کو اوپیک سے لگتی ہیں اپنی پروڈکشن بڑھانے کے حوالے سے, وہ اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اپنی پروڈکشن بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن ان کے نکلنے کے بعد بھی مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے کہ جب آئل کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہو کسی کے اوپیک سے نکلنے میں, تبھی بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو آپ ہمیں اس موضوع کے اوپر جانکاری دیجیے جناب, کہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. اس کا ضمنی سوال لے لیں سیٹھی صاحب. اوپیک پلس کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے, آج ہی کا کہا گیا, اس میں کیا فیصلے ہوں گے مائنس یو اے ای؟ ہاں ٹھیک ہے. ایکچولی میں نے اس کا جواب کل یا پرسوں کے پروگرام جو گزرا ہے اس میں نے دیا تھا کہ امریکہ کے اندر یہ صحیح بات ہے کہ سیلف سفیشنسی ہے اور ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے امریکہ. اور میں نے تو آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ان کا پلان ہی یہ ہے کہ گلف کو ایکسپورٹس کو کم کیا جائے اور امریکن ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے, اور یورپ کی ڈپینڈنسی ان امریکہ بڑھائی جائے. یہاں تک میں نے کہا تھا کہ پاکستان نے بھی وہاں سے ایل این جی خریدی ہے اور تیل خریدنے کا وعدے کیے اینڈ سو آن. تو وہ تو بات صحیح ہے. تو یہ سوال میں نے کل بھی کیا تھا, آج میں پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کے باوجود قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. اچھا, وہ بات یہ ہے جی کہ یہ جو قیمت ہے یہ امریکن گیس اسٹیشنز کے اوپر جو قیمت ہے امریکن کمپنیز جو طے کرتی ہیں, اس کا تعلق برینٹ کروڈ کے ساتھ ہے. یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے اندر ایک طے ہوتی ہے قیمت, کہ یہ بیسکلی یہ قیمت جو ہے گلوبل مارکیٹ میں چلے گی اور سب اس کو فالو کرتے ہیں. تو اگر امریکہ کے اندر سرپلس بھی ہے تو وہ پھر بھی وہی قیمت پہ سب کچھ ہوگا. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو امریکہ کے اندر گیس پرائسز بڑھ گئی ہیں, اس کے ساتھ امریکن کمپنیز کا پروفٹ بڑھ گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مہنگا تیل خریدا ہے, وہ تو اپنا تیل استعمال کر رہے ہیں, مگر اپنے تیل کو انہوں نے ویلیو جو لگائی ہے انہوں نے وہی لگائی ہے جو انٹرنیشنل ویلیو. یہ سسٹم ہے, دیٹس دی وے اٹ ورکس. تو اس لیے یہ تو امریکن کمپنیز نے ایکسٹرا پروفٹس بنا لیے ہیں, مگر کیونکہ یہ دس از دی وے اٹ از, تو اس لیے امریکن سپلائی لائن جو ہے وہ کھلی ہے اور وہ انٹرنیشنل پرائسز پہ اوپر بھی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ڈومیسٹک بھی بیچتے ہیں. تو دیٹس دی وے, یہ تو وہ ایک ایکسپلینیشن ہے. باقی جو یہ ہے کہ اب یو اے ای والے نکل گئے ہیں اوپیک سے جی, اور ان کا یہی موقف ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھانا چاہتے ہیں اور قیمت گرا کے اور ہم جتنے جلدی ڈالر اکٹھے کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے اس کا بھی کل ایکسپلینیشن دیا تھا کہ اس کے پیچھے اکنامک ریزننگ بھی ہے. اکنامک ریزننگ یہ ہے کہ آج $1 میں اگر ہمیں 2 آئٹم ملتے ہیں تو کل $1 کے اندر 1.5 آئٹم ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آج ہی ڈالر کچھ چیز بیچ کے ڈالر لے لیا جائے اور اپنی ترقی اس کے ساتھ کی جائے. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ آئل کی جو ویلیو ہے ان ڈالر ٹرمز وہ گر رہی ہے اوور ٹائم. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی آئل آپ نکالیں اور ایکسپورٹ کریں اور ڈالر کمائیں اور وہ اپنے ملکوں کے اندر ترقی پہ لگائیں, وہ بہتر آپشن ہے. تو یہ آپشن تو سب کے لیے تھی. تو مگر آپ نے دیکھا نا کہ اسی لیے یہ ایک فیصلہ ہوا تھا سب نے مل کے کہ جی ایک لیول پہ ہم پرائس رکھیں گے اور ایک لیول پہ آؤٹ پٹ رکھیں گے جس کے ساتھ دنیا کو تکلیف نہ ہو اور آپ کو بھی 4 پیسے ملتے رہیں. اچھا, مگر اب وہ یو اے ای والوں نے نکالا, وہ توڑ دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آئل آؤٹ پٹ بڑھائیں گے. اب جو اوپیک کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہاں بھی یہی ڈسکشن ہوگی کہ یار اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کا تو فائدہ ہے اور آرگیومنٹ ان کی تکڑی ہے. اور ہم نے تو دنیا سوچ کے یہ سارا کچھ کیا تھا, مگر اب دنیا میں تو ایسے لگتا ہے کہ اٹس ایوری کنٹری فار اٹ سیلف. امریکہ بھی اپنا سوچ رہا ہے, یو اے ای والے بھی اپنا سوچ رہے ہیں, چائنا بھی اپنا سوچ رہا ہے, روس بھی اپنا سوچ رہا ہے. تو ہم پھر اپنا سوچیں, ہم بھی پھر آؤٹ پٹ بڑھاتے ہیں اور جتنے جلدی تیل جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور ہم آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی اپنے ملکوں کے اندر مہیا کرتے ہیں اینڈ ڈیولپ کرتے ہیں جیسے چائنا کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے چائنا میں 80% انرجی جو ہے چائنا ڈومیسٹکلی پروڈیوس کر رہا ہے ود ہائیڈرو, کول,
विंड मिल्स, सोलर, तो ये सारी चीज़ें चाइना कर रहा है, तो इसलिए और भी तेज़ी से वो कर रहा है, और यही दुनिया इसी तरफ जाएगी आगे। तो अब यहाँ भी यही डिस्कशन चलेगी, और मेरा ख्याल है ये फिर यही सोचेंगे कि अगर हमने आउटपुट ना बढ़ाई और कीमतें बढ़ती रही तो सबका नुकसान हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि, और शायद कोई एक आध और मुल्क भी छोड़ दे, वो भी जैसे यूएई वाले निकले हैं और ना कोई निकल जाए, और खतरा यही है कि शायद इराक निकल जाएगा क्योंकि वो किसी दूसरे कैंप में। तो फिर क्या होगा? तो बेहतर ये है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश होनी चाहिए एक, और थोड़ा बहुत आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं ताकि कीमतें जो है इतनी ना बढ़े, कीमतें को रिड्यूस करते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि ऑलरेडी आपको पता है कि इतना आसान नहीं है आउटपुट को बढ़ाना ओवरनाइट, ये भी वक्त लगता है, और अभी तो बहुत सी फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है इस जंग के अंदर, बहुत से प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है और आउटपुट वैसे ही कम हुई हुई है। तो इसलिए आई थिंक कोशिश यही होगी कि आउटपुट को कम से कम उस लेवल पे वापस लाया जाए जिस लेवल पे हमें कुछ 4 पैसे जो हमारे कम हुए हैं वो मिलते रहे। तो थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है आउटपुट बढ़ाएंगे ताकि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इसको रिड्यूस किया जाए। अच्छा सेठ साहब, ये फैसला अमेरिकन आया प्रेशर भी यही होगा। ये फैसला सामने आया कि 1,88,000 बैरल्स पर डे जून के लिए पैदावार बढ़ाई जाएगी, इसके क्या असरात होंगे? इसकी ये जो कीमत इस वक्त बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा रोकने की कोशिश होगी, इसके सिर्फ यही असरात है। और वो डिसरप्शंस मार्केट के में ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिस पर सेठी साहब आपने एनालिसिस दिया। 7 जून को ये ग्रुप दोबारा मिलने जा रहा है सिचुएशन का जायजा लेने के लिए। अब सवाल है लाहौर से अदील साहब का। सेठ साहब, उम्मीद है अमेरिका और ईरान का मामला तो चंद महीनों में हल हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लबनान और इसराइल और फ़लस्तीन का 2 स्टेट प्रॉब्लम क्या चंद महीनों में हल हो पाएगा या वो भी लंबा चलेगा? देखिए, उस मसले की वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है, और वो मसला तो बिल्कुल हल होने नहीं जा रहा। वो तो अमेरिका और इसराइल जो कर रहे हैं वो करते जाएंगे, तो किसी सूरत में भी फ़लस्तीन का मसला हल होने नहीं जा रहा, ये तो भूल जाएं आप। और इसीलिए ये जो सारा दूसरा मसला जो बना हुआ है ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बनता रहेगा, क्योंकि जो सारी फोर्सेस हैं इस वक्त उनकी अलाइनमेंट सबको समझ आ गई है कि कौन किसके साथ है और क्या हो रहा है। और इसराइल के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो अगर इसराइल जो है वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स नहीं ख़त्म करेगा और कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है उसका। मैंने कल के प्रोग्राम में आपको बताया उन्होंने गाजा क्यों साफ करवाया, उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, और अमेरिका के साथ ऐसे हैं। तो इट डजंट मैटर डोनाल्ड ट्रंप है या कोई और है, जो भी होगा ये प्लान्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के, जिसके अंदर इसराइल इज अ की प्लेयर ऑफ द साइड ऑफ अमेरिका। तो इसलिए आई थिंक ये तवक्को करना कि इसराइल और फ़लस्तीन का मसला कोई हल होने जा रहा है, नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो और बिगड़ने जा रहा है। सारे मसले की बुनियाद ही ये है। डॉक्टर खान अमेरिका से, डॉक्टर तारिक हसन हैदराबाद से, सलमान मियावाली से, इसके अलावा मुदस्सिर चूनिया से, फराह लाहौर से, आपने ज़ख्म कुरेदे। आने वाले प्रोग्राम्स में आपका सवाल का जवाब ज़रूर शामिल करेंगे। यास्मीन सलीम मैरीलैंड से, उस्मान तूर कुवैत से, इसके अलावा भी बहुत से नाम, और जो नाम शामिल होने से रह गए या अभी आप सोच रहे हैं सवाल भेजने के बारे में, नंबर है आपके सामने। वीडियो मैसेज, वीडियो क्वेश्चन के ज़रिए या वॉइस मैसेज के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुँचाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। थैंक यू। थैंक यू।